بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 اکتوبر 2020 کو سعودی عرب میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 407 ہے، جبکہ 513 افراد صحت یاب ہوئے اور 24 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ آج سب سے زیادہ مریض مدینہ المنورہ میں 54 ہیں، مکہ المکرمہ 39، یمبو 27، الحفوف 23، الریاض 23، الدمام 18، المبرز 17، خمیس مشید 17 اور جدہ 16، بلجرشی 11، ابہا 11، الجبیل میں 11، حائل 10، المخوہ 9، نجران 8، بریدہ 7، انیزہ اور الکتیف میں بھی 7، بنی حسن 5، المدنی، النعیرہ، عفیف اور وادی الدواسر میں 5، جبکہ وادی الفرا 4، محائل اسیر اور خفجی میں بھی 4، الطائف 3، الزہران، جازان اور الخرج میں بھی 3 مریض، العقیق 2، الباہا، مہد الذہب، الاسیاح، البدائے، الگنفدہ، المویا، الخبر، شرورہ، الدلم، المجمع، تبوک اور املج میں 2 مریض، الحجرہ 1، الحناکیہ، خیبر، الراس، اکلت السکور، الخرمہ، النماس، بارک، بلسمر، تبالہ، قریۃ العلیہ، بقعہ، الریس، سبیہ، خلیس، ساجر اور شقرہ میں بھی ایک مریض۔ 3,38,539 مریض اب تک کورونا میں مبتلا ہوئے، جن میں 3,24,282 صحت یاب ہوئے اور 4,996 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ 9,261 ابھی بھی زیر علاج ہیں اور ان میں 859 افراد کی حالت نازک ہے۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج سعودی عرب میں شہروں کی تعداد بہت کم ہے۔ بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پہ کورونا کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ اب چلتے ہیں سعودی شبنامہ کی دیگر خبروں کی جانب۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سعودیزیشن کا فیصلہ۔ وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر نے اندیا دیا ہے کہ ان کی وزارت ٹرانسپورٹ کے شعبے میں 45,000 سے زیادہ اسامیوں پہ سعودی شہریوں کو تعینات کرائے گی۔ آئندہ مرحلے میں ٹیکسی اپلیکیشن کی سعودیزیشن مکمل کر لی جائے گی۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے الجاسر نے کہا کہ انہوں نے 4 اداروں کے ساتھ اس حوالے سے معاہدے بھی کر لیے ہیں۔ الجاسر نے بتایا کہ 6 لاکھ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ٹیکسی اپلیکیشن گائیڈنس پروگرام میں کام کریں گے۔ یہ ہماری کامیابی کا بہت بڑا میدان ہے۔ اس حوالے سے کامیابی کی کہانیاں جلد منظر عام پہ آئیں گی۔ الجاسر نے توجہ دلائی کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سعودیزیشن کا پروگرام منصوبہ بند طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار جمع کر کے منصوبہ بندی کی گئی ہے اور عمل درآمد کا طریقہ کار متعین کیا جا چکا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا نخلستان الاحسا گنیز بک میں شامل۔ سعودی عرب کے علاقے الاحسا کو دنیا کے سب سے بڑے نخلستان کے طور پہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان آل سعود نے ٹویٹر پہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں الاحسا کو کھجور کے درختوں کا سب سے بڑا نخلستان قرار دیے جانے پہ مبارکباد دی۔ العربیہ.net میں کہا گیا کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اپنی ویب سائٹ پہ بیان میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا نخلستان الاحسا ہے۔ یہ سعودی عرب کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ الاحسا میں 25 لاکھ سے زیادہ کھجوروں کے درخت ہیں اور یہ زیر زمین پانی کے ذخائر سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ یہاں سال کے 12 مہینے کاشتکاری کی جاتی ہے۔ الاحسا کے نخلستان کا رقبہ 85.4 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ یاد رہے کہ الاحسا کا نخلستان یونیسکو کے عالمی انسانی ورثے میں پہلے ہی شامل کیا جا چکا ہے۔ الاحسا کا نخلستان قدیم ترین انسانی بستی کی علامت ہے۔ یہ 5000 قبل مسیح پرانا ہے۔ الاحسا میں تاریخ کے ہر دور میں بڑے پیمانے پہ کاشتکاری ہوتی رہی۔ یہاں انواع و اقسام کی کھیتی باڑی اور آبپاشی کے ترقی یافتہ طور طریقے بھی رائج ہیں۔ الاحسا کو 2015 میں یونیسکو کے اچھوتے شہروں میں بھی شامل کیا گیا۔ الاحسا میں عوامی آرٹ اور دستی مصنوعات کا ہنر منفرد مانا گیا، جبکہ 2019 میں الاحسا کو عرب سیاحت دارالحکومت تسلیم کیا گیا۔ بچوں کے سب سے زیادہ نام کون سے رکھے گئے؟ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے گزشتہ سال کے دوران سعودی عرب کے تمام علاقوں میں بچوں کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے ناموں کی فہرست جاری کی ہے۔ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ گزشتہ سال بچیوں کے ناموں میں سب سے زیادہ ملک، حور، دین، ورد، کیان، لیان، نورا، طرف، عنی اور ریما رکھے گئے۔
لڑکوں کے لیے سب سے زیادہ 10 ناموں کا انتخاب ریکارڈ پہ آیا. مقامی شہریوں نے اپنے بچوں کے لیے سلمان، محمد، عبداللہ، عبدالعزیز، فہد، علی، خالد، سعود، عبد الرحمن اور سلطان کا انتخاب کیا. سیاحت کی عالمی تنظیم کا پروگرام العلا سے منسوب. سیاحت کی عالمی تنظیم نے فروغ سیاحت کا اپنا پروگرام سعودی عرب کے تاریخی مقام العلا سے منسوب کر دیا. عالمی تنظیم نے یہ اقدام کر کے بڑا پیغام دے دیا کہ سعودی عرب اپنے یہاں سیر و سیاحت کے شعبے کو جدید خطوط پہ استوار کر رہا ہے اور اسے ویژن 2030 میں شامل کر کے قومی ترقی کا اٹوٹ حصہ بنانے کے لیے پرعزم ہے. سعودی عرب کو یہ کامیابی اپنی صدارت میں G20 کے وزرائے سیاحت کے آن لائن اجلاس کی بدولت حاصل ہوئی. G20 کے وزرائے سیاحت نے اجلاس کے اختتام پہ مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے مندرجہ ذیل نکات پہ زور دیا. کہا گیا کہ العلا فریم ورک کے ذریعے سیاحت کے راستے ہر لحاظ سے سماج کے فروغ کے لیے کام کیا جائے گا. سیاحت سے G20 کے ملکوں میں پائیدار ترقی اور اقتصادی اور سماجی بہتری کا کام کیا جائے گا. طائف میونسپلٹی نے 11 بند سڑکیں کھلوا دیں. طائف میونسپلٹی نے الوسام محلے میں تعمیراتی ملبے سے بند 11 سڑکیں کھلوا دیں. سڑکیں بند کرنے والے ٹھیکیداروں کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے. آجل ویب سائٹ کے مطابق طائف میونسپلٹی نے ٹھیکیداروں، پلاٹس اور عمارتوں کے مالکان کو تنبیہ کی ہے کہ تعمیراتی سامان اور ملبے سے سڑکیں بند کرنا خلاف قانون ہے. جو بھی سیمنٹ، سریوں، کنکریٹ، بجری یا زمین کی کھدائی اور پتھر وغیرہ رکھ کے سڑک بند کرے گا اس پہ جرمانہ ہوگا. اس کے علاوہ پرانی عمارتوں کا ملبہ صاف کرنے اور زیر تعمیر عمارتوں کے تعمیراتی سامان کو ہٹانے کے اخراجات ذمہ داران سے وصول کیے جائیں گے. طائف میونسپلٹی نے توجہ دلائی کہ سڑکوں کا تعمیراتی سامان اور ملبہ سڑکوں پہ پھینکنے سے ان کی شکل اور آفادیت متاثر ہوتی ہے. عمارتیں بناتے وقت تعمیراتی سامان اور پانی ڈالنے سے سڑکوں کو نقصان پہنچتا ہے، فٹ پاتھ خراب ہو جاتے ہیں اور تارکول اکھڑ جاتا ہے. طائف میونسپلٹی نے تاکید کی کہ کوئی بھی شہری آئندہ تعمیراتی سامان یا عمارتوں کے ملبے سے سڑکوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہرگز نہ کرے. سیلابی وادی عبور کرنا ٹریفک خلاف ورزی شمار کیا جائے. مجلس شورا نے محکمہ ٹریفک سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سیلاب کے دوران وادیوں اور گھاٹیوں کو عبور کرنا قابل سزا عمل قرار دیا جائے اور اسے ٹریفک خلاف ورزی قرار دیا جائے. اس حوالے سے ٹریفک قانون میں نئی شق کا اضافہ کر دیا جائے. مجلس شورا نے بتایا کہ سیکیورٹی امور کی کمیٹی نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس پہ جمعرات کو ایوان میں بحث ہوئی. رپورٹ میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ سیلاب کے دوران وادیوں اور گھاٹیوں کو عبور کرنے کا خطرہ مول لینا ٹریفک خلاف ورزی قرار دے دی جائے اور اسے ٹریفک قانون کا حصہ بنایا جائے. مجلس شورا میں سیکیورٹی امور کی کمیٹی کا آن لائن اجلاس میجر جنرل علی الاسیری کی زیر صدارت ہوا. کمیٹی کے ارکان نے ایجنڈے میں درج متعدد موضوعات پہ تبادلہ خیال کیا. تو یہ تھی چند اہم خبریں آج کے سعودی شبنامہ میں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.